الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمكم تكن مستجاب الدعوات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دو بات ذہن میں ہیں. حضرت نے ایک بار فرمایا دہلی مرکز پر کہ دیکھو دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اس کے بعد آنے والی زندگی بہت لمبی ہے. دنیا کی زندگی 70 سالہ، 80 سالہ، 100 سالہ، 110 سال، پھر آگے اللہ ہی جانتا ہے. اتنی لمبی تو کسی کی عمر نہیں ہوتی ہے، بہت ہی کم لوگ ہیں. تو یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے. اس کے بعد قبر کی زندگی بہت لمبی ہے. قبر کی زندگی صحابہ کرام حضرت فرماتے ہیں 1400 سال سے قبر میں سوئے ہوئے ہیں، ابھی کتنا سوئیں گے. اسی طرح ہم بھی انتقال کر جائیں گے، قبر میں سلا دیا جائے گا. کب سور پھونکا جائے گا کوئی پتہ نہیں ہے. 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال ہمیں قبر میں سونا ہے. قبر سے اٹھ کر پھر محشر میں چلنا ہے. کتنے سال چلیں گے، کہاں کہاں دوریں گے. پھر جا کر ہزاروں سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوگی. ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان تلاش کرنے میں 1000 سال لگے گا. پھر تیسرے نبی، پھر چوتھے نبی، پھر جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوگی. یہ لمبی زندگی. اس کے بعد وہ سجدے میں جائیں گے. اب وہ 7 دن 7 رات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں گے. پھر یہ حساب کتاب والی زندگی اور اس کے بعد جنت اور جہنم والی زندگی ہوگی. فرمایا کہ مرنے کے بعد والی زندگی بہت لمبی ہے. اس مختصر زندگی میں کچھ کام کر لو تاکہ آنے والی زندگی میں تمہیں راحت مل جائے. حضرت نے پھر آگے فرمایا ایک بہت اچھی بات. فرمایا یہ دنیا کی زندگی، یہ جو زندگی، یہ جو دین چل رہے ہیں، یہ دین دنیا ہے، یہ ایک ریل گاڑی ہے، یہ ایک ٹرین ہے. اور پیچھے جانے والے جتنے بھی سوار اندر بیٹھنے والے وہ ہمارے دنیا کے کام کاج ہے،
ہم نے دنیا کے بیٹھنے والے کام کاج کو ایسا مشغول، اتنا ہی زیادہ ہم نے اپنے اوپر قبضہ کر لیا کہ آخرت کے کام کو ہم بھول گئے ہیں۔ فرمایا یہ ٹرین بڑی لمبی ہوگی، خالی مرنے تک چلنے والی نہیں ہے، مرنے کے بعد چلتی رہے گی، اس کی اینڈ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب پتہ چلے گا، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ تو جنت میں جانے والا ہے، جہنم میں جانے والا ہے، اس سے پہلے ہم اپنی تیاری کر لیں۔ بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں مختصر زندگی دی ہے، بہت کام کی قیمتی زندگی ہے، اس میں ہم اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایمان بھی دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے بعد صحت عافیت دی۔ ہم اپنی صحت اور عافیت کے ساتھ جتنی نمازیں، جتنی قرآن تلاوت، جتنی عبادتیں، جتنا کچھ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا آگے کہ اس کے کرنے کے بعد ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ کے سامنے دعا کرتے رہنے چاہیے، اے اللہ میری اس نماز کو قبول کر لے، اللہ میری تلاوت کو قبول کر لے، اللہ میری زکوٰۃ کو قبول کر لے۔ فرمایا ہر وقت چاہے کتنے ہی اعمال تم کرتے رہو، لیکن اگر قبولیت نہیں ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر اعمال کے بعد ہر وقت اللہ سے دعا کریں۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس، میرے تو ایسی باتیں ہوتی ہے، کوئی واقعات نہیں ہوتے تو یہ بات سے بات یاد آتی رہتی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت دواؤں کی تو خاصیت ظاہر ہوتی ہے، پین کلر لیتا ہوں تو بخار کم ہو جاتا ہے، اس کی خاصیت کچھ ظاہر ہوتی ہے، لیکن دعاؤں کی خاصیت ظاہر نہیں ہوتی۔ سوال بھی عجیب کیا اس نے، دوا جو ہم لیتے ہیں اس کی خاصیت تو ظاہر ہوتی ہے، ہمیں نظر آتی ہے، لیکن دعاؤں کی خاصیت ظاہر نہیں ہوتی۔ حضرت نے فرمایا دواؤں کی خاصیت کے لیے 3 شرطیں ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں۔ دواؤں کے لینے کے بعد اس کی خاصیت کے ظاہر ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اسی طرح جب بندہ دعا کرتا ہے اس کی قبولیت کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں۔ اگر یہ 3 شرطیں ہوگی تو تمہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے دعا کا قبول ہونا نظر آئے گا، جیسے تمہیں بخار کا کم ہونا نظر آتا ہے، درد کا کم ہونا نظر آتا ہے۔ وہ 3 شرطیں فرمایا جب بندہ دوا لیتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت تھے، بات بھی عجیب بیان فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ فرمایا جب بندہ دوا لیتا ہے، پابندی سے دوا لیتا ہے، تو دوا وہ بندہ لیتا ہے جس کے اندر میں روح ہوتی ہے، مردے کو دوا نہیں دی جاتی۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوا کون لیتا ہے؟ زندہ انسان لیتا ہے، مردے کو 50 گولی پلا دو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ فرمایا روح والے انسان دوا لیتا ہے، اور اسی طرح انسان کے اندر میں یقین ہو تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے روح والے کے لیے دوا کی ضرورت، اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے یقین ہونا بھی شرط ہے۔ سب سے پہلی بات حضرت نے بیان فرمایا۔ پھر فرمایا دواؤں کے لیے اس کا طریقہ ہوتا ہے، ڈاکٹر نے جیسے کہا ویسے لینا ہوتا ہے، جس طریقے سے کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد فلاں گرم پانی کے ساتھ، فلاں پانی کے ساتھ، اس طرح۔ اگر اس کے خلاف کرے گا تو پھر کام نہیں ہوگا۔ فرمایا اسی طریقے سے شریعت کے قانون کو سامنے رکھ کر، شریعت کی شرطوں کو سامنے رکھ کر، جیسے ڈاکٹر کے قانون کو سامنے رکھ کر تم دوا لیتے ہو، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، اس شریعت کی شرطوں کو قانون کے سامنے رکھ کر تم دعا کرو گے تو تمہارا دعا کا قبول ہونا سامنے نظر آئے گا، اور وہ ہے فرائض کا مقدم کرنا۔
فرائض کا پڑھنا کتنی دعائیں کرتے رہو لیکن فرض کام نہیں کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، حج فرض ہوا حج نہیں پڑھتا ہے، حرام سے بچتا نہیں، فرمایا جب تک فرائض کو ادا نہیں کرے گا، جس طریقے سے وہاں پر دوا اثر نہیں کرتی یہاں تیری دعا کا بھی اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ یقین، اور اس کے بعد فرائض کو مقدم کرو، پھر جو وظیفہ پڑھو، پھر جو کام کرو، دیکھو پھر کتنی قبولیت ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کانڈیلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فرائض کے بعد فرضوں کو پورا کر کے 25 یا 27 مرتبہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات پڑھتا ہے تو اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی ایسے لوگوں میں سے کہ جن کے صدقے سے اللہ دنیا والوں کو روزی دیتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پابندی کے ساتھ دو کام کرے، فرائض کو پڑھنے کے بعد، فرائض کا کام کرنے کے بعد اگر 2 رکعت نفل پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ کافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت میں نفل میں زیادہ پڑھ سکتے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی میں برکت دے گا، اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا۔ اور پھر فرمایا، آگے فرماتے ہیں حضرت مولانا یہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ان کا قول حضرت نے نقل فرمایا اگر کوئی آدمی 2 شرطوں کے ساتھ جیسے میں نے شروع میں کہا دعا میں یقین ہو، اور نمبر 2 اعمال کی پابندی ہو، یقین بھی ہو اور عملوں کی پابندی ہو، یہ 2 کام کریں، بلیف ان اللہ کین ڈو، نو ون کین ڈو اٹ، اس کا یقین ہو اور پابندی ہو، 1 دن 2 دن نہیں، فرمایا 2 چیز کے ساتھ اگر فرائض کے بعد کوئی آدمی 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد 3 بار پڑھیں، اور 3 بار درود پاک پڑھیں، اور 3 بار سورہ طارق کی آیت نمبر 2 اور 3 پڑھیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اگر یہ آیت نمبر 2 اور 3 اب سورہ طارق کی 3 بار قل هو اللہ احد، 3 بار درود شریف، اور یہ آیت سورہ طارق 28 پارہ آیت نمبر 2 اور 3، اس کو اگر کوئی آدمی پڑھے کتنی بار؟ 3 بار، حضرت فرماتے ہیں فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کہ اللہ اس کو مالدار بنا دے گا اگر اس کے یقین اور پابندی کی شرط کے ساتھ پڑھے، اور مالدار نہ بنے تو قیامت کے دن میری گردن کو پکڑ لینا۔ لیکن شرط یہ ہے فرائض۔ دوسری شرط فرما دواؤں کے ظاہر ہونے کے لیے اس کی شرط یہ ہے ٹائم ٹو ٹائم ہو، ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے فرمایا جو شرطیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، فرائض مقدم ہو پھر دعا کرو، دعا کر قبولیت آپ کے سامنے نظر آئے گی۔ اور تیسری بات فرمایا ڈاکٹر کہتا ہے پرہیز کرنا ہے فلاں سے، اگر پرہیز نہیں کرتا اور گلگلے بھی کھاتا ہے اور پھر ڈائبٹیز کی دوا بھی لیتا ہے تو کام کہاں حل ہوگا اس کا؟ فرمایا پرہیز نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی دوا اس کو کام نہیں کرتی۔ فرمایا اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کی قبولیت کے لیے پرہیز بتلائی ہے، اور وہ ہے حرام روزی نہ ہو، حرام لقمہ نہ ہو۔ اسی لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن 10 صحابہ کو دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان میں سے ہیں فرماتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتلائیے تاکہ میری دعا ہر وقت قبول ہو جائے، میری دعا قبول ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد اطب مطعمک، اے سعد تیرا کھانا حلال کر لے، تیرا کھانا حلال کر لے، تو حلال لقمہ کھائے گا تو سن لے تو مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اسی حدیث میں، طبرانی کی حدیث ہے، سعد فرماتے میرے حبیب نے فرمایا ایک حرام لقمہ کھانے پر 40 دن تک تیرے عمل قبول نہیں ہوتے، تیری دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر کہاں قبولیت سامنے نظر آئے گی؟ یہ 3 شرطیں ہیں، یقین کے ساتھ دعا کریں، یقین کے ساتھ دعا کریں اور فرائض کی پابندی کریں، اور نمبر 3 حرام لقموں سے، حرام کھانے سے اپنی حفاظت کریں، پھر ہاتھ اٹھائیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو میں کہتا تھا کہ ہم ہر وقت عمل کرنے کے بعد اللہ سے استغفار کریں، اے اللہ میں تو ہوں نکما، میں کہاں اس قابل تھا کہ نماز پڑھ سکتا، میں کہاں اس قابل تھا کہ زکوٰۃ دے سکتا، اے اللہ تیری توفیق سے میں نے دیا ہے، تو قبول بھی فرما لے، تو اس کو قبول بھی فرما لے اور استغفار کرے۔ ہمارے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ جس وقت مدینہ منورہ میں تھے تو صوفی اقبال صاحب جو حضرت کے خاص بڑے خلفاء میں سے ہیں، فرمایا میں ویل چیئر پکڑ کر حضرت کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جا رہا تھا، راستے میں 4 یا 5 آدمی حضرت کے ماننے والے مریدین آئے اور آتے آتے بات کرتے گئے، حضرت کی ویل چیئر چلتی گئی اور کہا کہ حضرت کچھ کرامت دکھائیں، وہاں زکریا صاحب سے کہا کچھ کرامت دکھائیں، اللہ اکبر، ایسی بھی اللہ اکبر، کچھ کرامت دکھائیں۔ حضرت نے برابر سنا نہیں تو صوفی اقبال صاحب نے پھر ان سے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت ہمیں کچھ کرامت دکھائیں۔ حضرت نے بس ایسا رونا شروع کیا کہ ہچکیاں لگ گئی اور روتے رہے۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے تو کہا میرا زمین پر یہ ویل چیئر میں بیٹھنا، زمین پر کھڑا ہونا یہ سب سے بڑی کرامت ہے، ورنہ زکریا کے اتنے گناہ ہیں پہاڑ سے زیادہ کہ وہ کب سے زمین میں ڈھس جاتا۔ استہزار ہے گناہوں کا، استہزار ہے گناہوں کا، ہزاروں گناہ سر پر ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے ایک گناہ ایسا ہے جیسے اس کے سر کے اوپر پہاڑ رکھ دیا گیا، اور منافق کے لیے گناہوں کا ڈھیر ایسا ہے جیسے اس کے سر کے اوپر ایک مکھی بیٹھ گئی۔ گناہ کرنے کے بعد بھی ہمیں آخرت کی فکر نہ ہو اور استغفار نہ ہو۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ، بڑے مفتی جو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہے، ایک مرتبہ حضرت کے مریدین نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت ہم جب اپنے شیخ کی مجلس میں جاتے ہیں تو کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی مراقبہ کرتا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی پاسن پاس کا ذکر کرتا ہے، کوئی تصور کرتا ہے، حضرت ہم کیا کریں؟ جب اپنی شیخ کی مجلس میں بیٹھے ہم کون سا کام کریں؟ کیا کچھ تصور کریں یا کوئی ذکر کریں؟ حضرت نے فرمایا، اور کسی نے آگے چل کر پوچھ لیا حضرت آپ جب حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ حضرت نے رونا شروع کیا، فرمایا میں کوئی ذکر نہیں کرتا تھا، کوئی تصور نہیں، کوئی مراقبہ نہیں۔ جب میں حضرت کے سامنے ہوتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے گناہوں کا پہاڑ میرے سامنے ہے، اور ایسا لگتا تھا ابھی وہ پہاڑ میرے سر پر گرے گا اور میں مر جاؤں گا۔ اتنی فکر گناہوں کی۔ کیا کبھی ہم نے اٹھ کر اللہ کے سامنے ایک آنسو بہایا؟
गुनाहों के पहाड़, जिंदगी निकल गई। सिर्री सकती रहमतुल्लाह अलैह इतने जबरदस्त अल्लाह के वली गुजरे हैं, जबरदस्त अल्लाह के वली है। अल्लाह अकबर। ऐसे लोग भी दुनिया में। एक मर्तबा हजरत के मुरीदीन ने हजरत से पूछा, हजरत जब देखे तब आप अपनी नाक पकड़ते रहते, कभी यहां कभी यहां, कभी दाढ़ी कभी यहां, क्या बात है, क्या बात है? हर थोड़ी थोड़ी मिनट देर पर आप अपने बदन को छूते रहते हैं। फरमाया क्या करूं, सर्री सकती डरता रहता है, मैं पकड़ कर देखता हूं कहीं इंसानी सूरत जानवर की सूरत से तो मेरे गुनाह की वजह से बदल तो नहीं गई। इससे भी अल्लाह वाले थे जिनको फिक्र होती थी। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया पिछली कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने फरमाया कोनो किरदतन खासीन, कोनो किरदतन खासीन, जलील खार बंदर बन जाओ। उस पर हमारे हजरत फरमाया करते थे ये तो हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का सदका है कि हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह हमारी सुरतों को मस्क नहीं करता है, लेकिन हमारे दिल तो वैसे भी मस्क हो चुके। फरमाया जब तक तौबा नहीं करोगे अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वाला नहीं है। फरमाया आमाल करने के बाद भी बंदे को चाहिए कि हर वक्त तौबा करता रहे, अल्लाह के सामने रोता रहे। अल्लाह वाले लोगों की जिंदगी जब हम पढ़ते हैं, यही सिर्र सकती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है। एक मर्तबा हजरत की दुकान थी बगदाद में, किसी ने आकर कहा हजरत उस दुकान की लाइन में आग लग गई, आग लग गई, सारी दुकानें जल गई, सारी दुकानें जल गई, लेकिन हजरत दो चार दुकान और आपकी दुकान बच गई। अल्लाह वाले के सामने जब ऐसी बात होती है, हजरत मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह एक वक्त जब वो मीना में आग लगी थी, टेंट जल गए थे, बहुत से लोग जल गए थे। हजरत मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त हज में थे, तो किसी ने हजरत के मुरीदीन ने आकर बताया हजरत बहुत सारे लोग टेंट के अंदर में जल गए, लेकिन हमारे कुछ साथी क्या कहा, आग बुझ गई, आग बुझ गई और उसके बाद वाले टेंट में हमारे साथी बच गए। हजरत ने रोना शुरू किया, फरमाया तेरे और मेरे क्या साथी है, ये तो सब हमारे हैं, वो भी मुसलमान ये भी मुसलमान। फिक्र तो सारी उम्मत की होनी चाहिए। हम बच गए वो जल गए, इस पर खुशी का इजहार तो नहीं है। फरमाया वो भी हमारे थे, जो जल गए वो भी हमारे थे। ऐसे भी अल्लाह वाले लोग हैं। सिर्री सकती रहमतुल्लाह अलैह को जब उनके खादिम ने बतलाया हजरत आपकी दुकान बच गई, तो जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहा, बाद में रियलाइज होगा अल्लाह मैंने क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह कहा मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह तो अच्छी बात पर खुशी पर कहा जाता है, और मैंने क्या कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया। अल्लाहु अकबर। हजरत खुद भी और अपने पूरी जिंदगी अपने मुरीदीन को ज्यादातर तस्बीहात बताते थे, इस्तिगफार की। तो किसी ने एक मर्तबा हजरत सिर्री सकती रहमतुल्लाह अलैह से पूछ लिया, हजरत क्या बात है, हजरत क्या बात है कि आप कसरत से इस्तिगफार फरमाते हैं और हमें कसरत से इस्तिगफार का हुक्म देते हैं। तब हजरत ने यह वाकया बयान किया कि मैंने एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया मेरी दुकान के बचने पर, हालांकि वो सब मुसलमानों की दुकान थी, मुझे तो इस्तिगफार करना चाहिए, अल्लाह से उन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो मुझे मुतनब्बे किया गया। फरमाया 30 साल हो गए उस वाकये को, उस वक्त से लेकर आज तक मैं पाबंदी से इस्तिगफार करता हूं कि मैंने क्या कह दिया। कितने गुनाह है ये अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर, 30 साल से इस्तिगफार। अल्लाह अकबर। हमारे तो गुनाह ही गुनाह, गुनाह ही गुनाह, कभी हमें इस्तिगफार की तौफीक नहीं होती। अल्लाह मुझे इस्तिगफार की तौफीक नसीब फरमा। सूरत मस्क हो सकती है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह के काम अल्लाह ढील देता है, जा जा जा, फिर जब नहीं सुनता है तो फिर इसकी पकड़ करता है। पिछली कौमों के हालात हमारे सामने हैं।
مشکات شریف کی شرح میں ایک واقعہ لکھا ہے، بہت عجیب واقعہ. فرمایا ایک مرتبہ بہت بڑے محدث تھے اور سبق کے دوران میں حدیث آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ جو آدمی امام سے پہلے رکوع میں جاتا ہے، امام سے پہلے سجدے میں جاتا ہے، اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو مسک کر دے گا، گدھے کی طرح اس کا چہرہ بنا دیا جائے گا. مشکات کی شرح میں اس شیخ کا واقعہ نقل کیا ہے. شیخ گھر میں رہتے تھے، پڑھانا چھوڑ دیا، سامنے کٹن ہوتا تھا اور چہرے پر کپڑا ہوتا تھا. بہت مہینوں کے بعد حضرت کے خادم نے حضرت سے کہا حضرت آپ کی زیارت نہیں ہوئی، آپ کی زیارت نہیں ہوئی، حضرت آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا کوئی ہے اور اندر میں روم میں؟ کہا کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں. فرمایا کتن سے پیچھے آ جاؤ اور اس طریقے سے کپڑا ہٹایا. فرمایا دیکھ لے تیرے شیخ کا چہرہ. میں نے ایک مرتبہ سمجھا بس یہی بات کہ حدیث میں فرمایا، تو میں نے سوچا کہ بڑے بڑے کافر ہیں، بڑے بڑے مشرک ہیں، بڑے بڑے اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے چہرے تو مسک نہیں ہوتے ہیں. ایک چھوٹے سے کام پر کہ امام سے پہلے چلا جائے رکوع اور سجدہ میں اور اس کا چہرہ مسک ہو جائے، بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے تھوڑا سا شک کیا اور میں امام سے پہلے رکوع میں گیا، امام سے پہلے سجدے میں گیا. دیکھ لے میرا چہرہ، اللہ نے میرے چہرے کو مسکر کر دیا ہے. میرا چہرہ دیکھ لے. اللہ اکبر. آپ دیکھ لیں کبھی کبھی جب امام کہتا السلام علیکم ورحمت اللہ، ایک طرف ابھی یہ دوسرا سلام پورا نہیں کرتا، اس سے پہلے لوگ پہلا کر لیتے ہیں. امام نے ابھی پہلا سلام ختم کیا، مقتدی دوسرا سلام گھما لیتے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ یہاں کا تو نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی. امام کا فالو کرنا ہے. خیر میں بات کہہ رہا تھا کہ اپنے ہر اعمال سے پہلے اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں اور اللہ سے تقوی والی زندگی گزارے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نیک ولی گزرے ہیں. ایک مرتبہ فرمایا میری 8 سال کی عمر تھی. I was 8 years old, only 8 years old, and I was going with my father in a journey by train. ابھی ٹرین کا اسٹیشن دور تھا اور میرے ہاتھ میں ہر وقت چھوٹی سی چڑیا ایک کیج میں رکھتا تھا. Small bird I used to keep in my hand. I used to carry the cage always in journey wherever. میرے باپ کے ساتھ جاتا تھا، اس کو اٹھا کے چلتا تھا. جب ہم وہاں اسٹیشن ہے یہاں پر میرے والد صاحب نے دیکھا گیہوں کا ایک کھیت ہے، اس میں گئے، ویٹ جو ہوتی ہے نا، اس میں سے انہوں نے ایک بنچ توڑی اور لا کر کے میرے چڑیا کے کیج میں ڈالا. کسی کا کھیت ہوگا، توڑ کر لائے اور اندر ڈال دیا کہ یہ چڑیا کھاتی رہے گیہوں کو. اللہ اکبر. فرمایا میں تو وہیں بیٹھ گیا. 8 سال کی عمر ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی بہت وقت کے بڑے شیخ الحدیث ہیں. فرمایا میں وہیں بیٹھ گیا. میرے والد صاحب چلتے چلتے اسٹیشن پر پہنچ گئے اور وہاں سے مجھے بلا رہے ہیں فضل الرحمان آ جا، ٹرین کی تیاری ہے. تو کیا کہا میں نہیں آؤں گا. میرے والد صاحب سمجھے پیر میں شاید بچھو نے سانپ نے کچھ کاٹ لیا. واپس وہاں سے آئے، ٹرین آ رہی ہے، تو کہاں پر ہے؟ کہا میں نہیں آؤں گا. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے بغیر پوچھے، 8 سال کی عمر ہے، بغیر پوچھے کسی کے کھیت سے اتنی سی چیز توڑ کر، گیہوں کا بنچ توڑ کر آپ نے میری چڑیا کو ڈالا ہے. میں اسٹیشن پر نہیں آؤں گا جب تک اس کھیت کا مالک آ جائے، میں اس کو پیسے دے دوں یا اس سے معافی مانگوں گا. کوئی ایسے وقت کے بڑے محدث بنے، ایسے ایسے بھی لوگ تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وقت ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یمن سے کچھ لوگ آئے اور ایسا جھوک کر داخل ہوئے مسجد نبوی میں. اللہ کے حبیب نے کہا کھڑے ہو جاؤ، یہ انا لست بملکن، میں بادشاہ نہیں ہوں تمہارے بادشاہ کی طرح، میں ایک انسان، نارمل آؤ، نارمل سلام کرو، نارمل آؤ، میرے سامنے جھک نہیں، جھکنا اللہ کے سامنے.
منع کر دیا. پھر اس کے بعد آئے, کہا ہمارے دل میں ایک بات ہے, آپ ہمیں بتائیے. ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں, آپ پر وحی آتی ہے. فرمایا انا لست بکاہن, میں فارچون ٹیلر نہیں ہوں کہ میں تمہارے دل کی بات بتا دوں. پھر اس کے بعد کہا آپ تو نبی ہیں, ہم جانتے ہیں, لیکن ہم کیسے مانے, کوئی پروف تو بتاؤ. یہ سب صحابہ بیٹھے ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے کلمہ پڑھیں تو ہم آپ کو مانیں. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے تھوڑا سا کنکر اٹھایا اور کہا دیکھو کنکر کے اندر یہ سارے کنکر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, سارے کنکر یہ تسبیح پڑھنے لگے. سارے صحابہ نے سنا, انہوں نے بھی سنا, اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, اس لیے ہر عمل سے پہلے اللہ کے سامنے جھوکے, اللہ میں نے نماز پڑھی, عبادت کی, میں نے یہ کیا, اللہ تو قبول کر لے. یہ سبق ہمیں قرآن سے ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا اور کیا کہ ربنا تقبل منا, اللہ تو ہی قبول کر لے, تو قبول نہ کرے تو اتنا بڑا گھر بنانا بیکار ہے. اللہ سے کہا انک انت السمیع العلیم. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.